Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to a special Naat program. This is part 2. Hope you all are well in the best of health and Iman. MashaAllah, as you all know from the last the first part, we have a few guests, MashaAllah, in our special program today. We have Muhammad Ikram Qadri, we have Hafiz Saqib Kayani, and Muhammad Hanif Kamar Abadi Salimi, MashaAllah. Beautiful individuals, beautiful personalities, and during the short break, we've been having some amazing discussions about reciting Kalam and also about the Kalam itself. So we'll be moving on to one of the senior Naat Khans here today, MashaAllah, for some advice for myself and all the brothers here and the brothers and sisters watching at home. It's very, very important that we know what we are reading and we are reading the correct kalams. So once again, Assalamu alaikum Hanif bhai. वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कलाम के बारे में, तो आप उसका समरी दे दो आवाम को। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, वो ऐसा है कि मसलन नात पढ़ने वाले को जी जहाँ तक मिदहत मुस्तफ़ा है, हर उम्मती को ये हक़ है कि वो अपने नबी की शान पढ़ सकता है जी। और नात के लिए एक बात मैं ये सोचता हूँ, जहाँ तक तालीम की बात है, नात की तालीम, कोई भी काम है उसके लिए आपका उस्ताद होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद के बगैर आप काम तो कर लेंगे लेकिन उस तरह नहीं कर सकेंगे जिस तरह काम का सही हक़ अदा होता है। उस्ताद का होना ज़रूरी होता है हर काम के लिए, लेकिन नात के लिए आपको इश्क़ मुस्तफ़ा की भी ज़रूरत है। नात के साथ साथ इश्क़ मुस्तफ़ा की भी ज़रूरत है जी। नात पढ़ने वाला नात खां कोई भी हो वो पढ़ सकता है, लेकिन नात के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी कलाम पढ़ें तो आप तलफ़्फ़ुज़ का ख़याल करें, सही अदायगी उसकी होनी चाहिए। आपको मानी का पता होना चाहिए कि मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ या कोई भी, और नात पढ़ने से पहले उसको देखना चाहिए, नात पढ़ने वाले को भी। जैसे हम बाज़ कलाम पढ़ते हैं तो उसमें किसी जब मजालिस में हम अपनी महफ़िलों में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे ऊपर मुफ्तियान कराम या उलमाए कराम, जैसे हम कहते हैं कि किसी ने बेजा तनकीद कर दी, वो तनकीद नहीं होती। मैं इस चीज़ को नहीं समझता, और कि अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठा रहा है तो हर बंदे को ये समझ है, और नात पढ़ने वाला कोई अनपढ़ थोड़ा ही होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो उसको खुद भी सोचना चाहिए, नात पढ़ने से पहले उसको देखना चाहिए। और हर बंदे को पता है कि ये बात गलत है। जब वो नात पढ़ने के बाद उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है, उसके ऊपर अटैक होता है, उसको मना करते हैं, उसके ऊपर इतराज़ उठते हैं, तो वो फिर उस वक्त वो कहता है कि हाँ यार ये वाकई मैंने शेर गलत पढ़ा है, या वो वहाँ बैठ के कहता है हुजूर ठीक हो गया, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। तो अगर यही बात वो नात पढ़ने वाला पहले खुद ही देख ले जी कलाम को अच्छी तरह, कलाम आया, मैं अब लिखता हूँ, लिखने के बाद हमारा जो भी कोई उलमाए कराम जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ है उनमें से किसी एक को सेंड कर दिया कि मुफ्ती साहब ये कलाम लिखा है, आप इसको चेक करें। चेक करने के बाद अगर आप इसको सिग्नेचर कर दें तो मैं आउट कर देता हूँ। लिखने वालों के लिए भी ये बात है कि जब भी आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान लिखते हैं तो किसी अपने अच्छे उलमाए दीन से रब्ता करें, उनके साथ। लिखने वाला बंदा मुफ्तियान कराम के साथ उसका रब्ता होना चाहिए, क्योंकि आप जिसकी शान लिख रहे हैं वो अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह। किसी दुनियादार की बात आप थोड़ी कर रहे हैं कि आप ऐसे ही नात लिखना शुरू कर देंगे। नात लिखने वाले भी बहुत पैदा हो गए हैं, उनको खुद पता ही नहीं है। कुछ एग्जांपल दो ना हमें, कलाम जो है ना। हाँ जी, अच्छा, लिखने में नात जो है, नात वो सिर्फ नात वो होती है जिसमें खालिसन अल्लाह के महबूब की शान बयान की गई है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। ऐसा कोई महबूब ना है, न कहीं होगा न कहीं है। अब ये नात है, ठीक हो गया। जिसमें नात हम पढ़ते हैं, मदीना पाक का जिक्र होता है, ये आशिकान मुस्तफ़ा जो हुजूर के दर से मोहब्बत करते हैं, गुंबद खदरा से हम मोहब्बत करते हैं, वहाँ वो हुजूर का रोज़ा है। तो इस वजह से जो लोग नात पढ़ते हैं, लिखते हैं, अब वो हमारे सरेकी का एक कलाम है, मैं पहले भी बात कर रहा था, बहुत सारे सीनियर सना खानों ने भी इसको पढ़ा है। वो जैसे पढ़ते हैं रुसना सावल यार मुद्दतां बीत गई हैं, तो रुसना सावल यार, अब वो रुस अभी रहा है, तो असल जो कलाम है वो है आमिल सावल यार, यानी जैसे
مدتاں بیت گئی ہیں کہ وہ اپنے یار کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ بہت عرصہ گزر گیا ہے آپ مجھے نہیں ملے تو مل جاؤ مجھے آ کے، آ مل سانول یار مدتاں بیت گئی ہیں۔ جی تو ایسی جو مثلا پڑھنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے، لفظ کا اس کی ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے کہ لفظ کا صحیح حق ادا کیسے ہوتا ہے، اس کے معنی کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ پڑھنے والا اگر خود ہی اس کو پہلے دیکھ لے تو اعتراض اٹھے ہی نہیں۔ ایک ایگزامپل، ایک الفاظ کا ایگزامپل دے دیں وہ جو کیسے وہ غلط ہو سکتا ہے اور کیسے؟ ہاں جی، اب لفظ بہت سارے ایسے ہیں، جیسے میں سنتا ہوں، میں بہت سارے مقابلہ جات میں بطور ججز بھی میں نے کام کیا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس میں آپ خیال رکھیں کہ بعض لوگ ہے لفظ ہے کو خے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہو گیا، جیسے لفظ گلاب ہے، اب گلاب لفظ ہے گیاف سے گلاب، جی تو ہم بعض ثنا خان اس کو غلاب پڑھتے ہیں، بڑے بڑے ثنا خان غلاب پڑھتے ہیں، تو وہ غلاب جو ہے وہ غین سے بڑھ جاتا ہے جیسے کہ غلاف والا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسے لفظ بہت سارے ہیں، وہ بعض جو سے ہے جی جس کو عربی میں سا کہتے ہیں، تھا، جی جی ٹھیک ہو گیا، اب اس تھا کو سین کے طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سواد کو مثلا سین کے طور پہ لفظ سواد سے بنتا ہے، ایسے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں، اب لفظ ہے طریق، اب ایک تے سے بنتا ہے 2 نقطوں والی سے، جی اور ایک توئے سے طریق بنتا ہے، تو اس طرح، اور پھر ان کے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں۔ پڑھنے والا، اور پھر ہر علاقے کی ہر ملک کی اپنی ایک زبان، پھر ملکوں میں جو مختلف زبانیں، اب جیسے ہمارے پاکستان میں پنجابی بھی ہیں، پشتو بھی ہیں، سریکی بھی ہیں، اردو تو ویسے ہمارا، اور اب جیسے پنجابی میں اب وہ پنجابی والے بھائی کہتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، بھائی، ہم بھائی کہتے ہیں، جی 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 سریکی والے بھرا کہتے ہیں، جی جی ٹھیک ہو گیا۔ معنی تو اس طرح مثلا بہت سارے، وہ تو ایک چیز آ جاتی ہے کہ ایک ثقافتی جو چیز ہوتی ہے، ثقافت میں تو ہر لفظ اپنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، پھر ثقافت دوسرے ثقافت کے ساتھ ملتی نہیں ہے، اسی لیے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کی یہ ثقافت ہے۔ اب ایک لفظ ہو سکتا ہے میری زبان میں، جو میری مادری زبان ہے وہ سریکی ہے، تو میری زبان میں ہو سکتا ہے اس کا معنی کچھ اور بنتا ہوگا، لیکن پنجابی میں اس کا کچھ اور بنتا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ ثقافت کہتے ہی اسی کو ہے کہ دوسری ثقافت کے ساتھ نہ ملنا، اس کو ثقافت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح پڑھنے والے کو چاہیے کہ جب خاص کر آپ میرے آقا کریم کی نعت پڑھتے ہیں، جی جی یا صحابہ کرام کی شان پڑھتے ہیں، آپ کوئی قصیدہ پڑھتے ہیں پنجتن پاک کی، مولا علی پاک کی بارگاہ میں، یا آپ کسی ولی اللہ کی شان میں کوئی منقبت پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، منقبت میں نعت والے لفظ نہیں ہونے چاہیے، نعت صرف حضور کے لیے۔ جی بالکل، ہمارے بہت سارے شعراء لکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا میرے پیر کے لیے ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ نہیں جی، کچھ کلام جو نعت کے کلام ہوتے ہیں وہ الفاظ چینج کرتے ہیں، وہ پیر کے لیے پڑھ دیتے ہیں اور غلط ہو جاتا ہے۔ جی بالکل بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا فرمایا۔ اور جو یوتھ نعت خوان اسپیشلی یو کے نعت خوان جو ہے نا، وہ تو ہم تو صرف کاپی کرتے ہیں، جی بالکل، زیادہ تر جو ہے نا وہ کاپی کرتے ہیں، بالکل آپ جیسے سینئر نعت خوانوں کے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح پہلے تو ہماری زبان انگلش ہے، فرسٹ لینگویج، تو اردو یا پنجابی یا پٹواری جو ہم گھر میں سنتے ہیں اور سکھاتے ہیں، جی تو وہ بھی عادی ہوتی ہے، کچھ الفاظ ہم کو سمجھ میں نہیں آتے، بالکل اسی طرح، لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے جنرل عوام یہاں بھی پاکستان بھی سبحان اللہ کہنے میں وہ گھبراتے نہیں ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں کیا تو آپ نے صحیح کہا کہ نعت خوان کو سوچنا چاہیے کہ جو پڑھ رہے ہیں کلام وہ ہمیں سمجھ بھی ہے یا صرف پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر کسی نے اعتراض کیا اور سوال کیا، ہاں جی، پھر وہ جب اعتراض ہوتا ہے تو پھر ہم اس پہ بھی مثلاً ظاہری بات ہے اپنی طبیعت پہ بھی ناگوار گزرتی ہے، اور ایک پورا جو اگر جہاں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں بعض ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو محفل میں ہی آپ کے اوپر ابجیکشن لگا دیتے ہیں، ہونا نہیں چاہیے، اصلاح بھی سائڈ پہ محفل کے بعد ہونی چاہیے، اگر کسی سے غلطی ہو گئی، ہاں کوئی ایسا شعر بندہ پڑھ رہا ہے جس میں کوئی شرک ہو رہا ہے، جس میں کوئی ایسی بے ادبی ہو رہی ہے یا کوئی گستاخی ہو رہی ہے، تو اس کو علماء کرام فوراً روک سکتے ہیں، ہاں روکتے ہیں، ہاں اس کو فوراً روکیں تاکہ وہ دوبارہ لفظ نہ بیان ہو۔ اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ اب ہو جاتا ہے بعض اوقات، میں میرے اپنے
ہوتے ہوئے کئی ایسے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو علماء کرام کہتے ہیں کہ بیٹا یہ شعر چھوڑ دیں. ہاں ادب سے کہتے ہیں. ہاں یہ شعر چھوڑ دیں. کیوں کہ وہ اس میں بھی یہ کہ کہیں یہ دوبارہ پڑھے گا سننے والے بھی گناہ گار اور پڑھنے والا تو ویسے اس کو تو چلو سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے وہ چیز الگ ہے. اب جو چیز مثلا محفل میں ایسا ہو جائے تو اس سے بہتر ہے. اچھا جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں کے جو یو کے بچے ہیں, میں پورے یورپ کی بات کر رہا ہوں جہاں بھی پھر لمبا بھی ہو جائے گا کیونکہ ہمارا پروگرام بھی. تو مثلا اگر آپ کے زبان نہیں ہے پتہ چل جاتا ہے اس سے بھی, اس میں پھر بھی گنجائش ہے کہ آپ کی تو زبان نہیں ہے آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سوشل میڈیا ہے, آپ روزانہ دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں. آپ کسی ایک کو جس کو آپ جیسے آئیڈیل ہوتا ہے, آئیڈیل ہر بندے کا ہوتا ہے, اس کے بغیر آپ کام شروع ہی نہیں کر سکتے. آپ نعت اگر شروع کر رہے ہیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, سی ڈی پہ دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کسی کو دیکھا ہے, یوٹیوب پہ دیکھا ہے, آپ اس کو دیکھ کے ہی نعت خوان بن رہے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ضرور ہوگا. تو آپ اس سے رابطہ کریں یا کسی بھی ثنا خان سے آپ رابطہ کریں, اس سے باقاعدہ آپ تعلیم لیں تاکہ کل کے اگر آپ کہیں پڑھتے ہیں کم از کم ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار میں اس سے سیکھوں گا یا کیا ہوگا, سیکھنا ضروری ہے لیکن نعت کے لیے ہر امتی پہ فرض ہے کہ وہ اپنا اس کا حق ہے, اس کو اس کے عشق مصطفیٰ ہے, اس کو اپنے نبی سے محبت ہے, وہ پڑھ سکتا ہے, لیکن تعلیم ضروری ہے. کسی نہ کسی ایک بندے کے ساتھ رابطہ کریں, اس سے آپ تعلیم لے سکتے ہیں اور لفظ سمجھیں کہ جی میں یہ کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. MashaAllah. Beautiful. MashaAllah for the English listening brothers and sisters. Just a short summary in 20 seconds. So it's very important to know what you're reading and have respect for the best of creation, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, when you are reading, because you're not praising the average folk here, you're praising the best of creation. That's what they said earlier on to me as well, and it's very important. And another thing they mentioned is love for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. To read Naat, first of all you need to fall in love. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, لیکن وہ اصل میں ان کو محبت ہوئی نہیں ہے ابھی, پیار ہوا ہی نہیں ہے ابھی. ایک شیخ نے کہا تھا کہ جب آپ کو پیار ہوگا نا آپ کو پتہ چل جائے گا. ہاں بالکل. تو اب قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں محبت سے بغیر, وہ کچھ اور بات ہے, لیکن جب محبت سے پڑھیں گے نا تو آپ کا دل بھی روشن ہوگا, دماغ بھی روشن ہوگا انشاءاللہ. یار یار کردم دل من قرار نیست, عالم تمام گشتم تو مثل یار نیست. واہ 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 سبحان اللہ. تکو نا آدھی تا پبلک انگلش سپیکنگ والی سمجھ نہیں لگنی, یہ بایا کہتے سو ہوں تو اردو ہی سمجھاؤ, بایا کہتے سو. یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے یہ فارسی کا شعر ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارسی, انہوں نے مثنی شریف کا, میں خود بھی میں نے ان کے ایک دو پروگرام اٹینڈ کیے ہیں, وہ درس دیتے تھے. تو یہ کہتے ہیں یار یار کردم دل من قرار نیست, کہ میں بس میرا ایک ہی کام ہے کہ میں یار یار اپنے یار کو جپتا رہتا ہوں, لیکن وہ کہتا ہے کہ پھر بھی مجھے جو ہے نا مجھے کہیں اور چین نہیں آتا, میں اپنے یار کا ہی راگ الاپتا رہتا ہوں. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ عالم تمام گشتم تو مثل یار نیست, کہ میں یہ سارا عالم پھر کے میں نے دیکھ لیا ہے لیکن میرے یار کی مثل کا مجھے کوئی نہیں ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Beautiful, beautiful translation. The best of creation is the best created and ever will be created, MashaAllah. Subhanallah. ہوں ٹائم ہو گیا مین کلام پڑھنے آ, تو سانا فیورٹ, تو سانا مشہور کلام, سارے آنا ماشاءاللہ مشہور کلام کلمہ شریف, تو انشاءاللہ اس طرح پڑھنے ہیں جس طرح میاں صاحب نے کلام پڑھیا سی, تو سا ٹھیک ہو باؤنس کرنے آ, تو جلے تیار ہو. بسم اللہ. لا الہ الا اللہ حق, لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی, یا محمد سرور صلی علی. دنیا ایک مسافر غانا, او کی ہے تو
जाना ओ यार बना ले तो कमली वाला ओ जे तू जन्नत जाना ए दुनिया मुसाफिर खाना ए दुनिया मुसाफिर खाना ए दुनिया मुसाफिर खाना बारो बारी सबने जाना बारो बारी सबने सुक्कियां पत्तियां हरा नहीं खाना वाह इन्ना गड्डियां भी सड़ जाना मोए कदी भी मुड़ नहीं आउंदे असां जिउंदियां भी मर जाना ए दुनिया मुसाफिर खाना बारो बारी सबने जाना ते किसे पक्का न डेरा लाना परो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ते पाई पाया दे ओ दर्दी होंदे ते पाई पाया दिया बावा ओ बाप सिरा दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावा मरे कर पे के मुकी दे ओ बाप मरे कर वेला शाला वीर न मरण किसे दे उजड़ जांदा जे मेला बिना बाप ना मिलदियां रावाने बिना बाप ना मिलदियां रावाने होंदे वीर वीरां दियां बावाने होंदे वीर वीरां दियां बावाने पर मावा आखर मावा ने पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आया मेरा दिल पर माही सुभान अल्लाह इवें बोलना झूठिया कावा वाह तू झूठा तेरे बोल भी झूठे तेनू ताड़ी मार उड़ावा जे पक्की खबर मिलण दी देवे तेनू कुट कुट चूरियां पावा आ सरदार करा जा दीदा किथे रोंदी ना मर जावा एक कलमा साथी कबरादा एक कलमा साथी कबरादा फरमान नबी दिया खबरादा फरमान नबी
दियां खबरां दा वैसी फर्क नज़र ज़बरादा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूल ते सब रोगा तू रोग जड़ा हो ओ जिस दा नाम विछोड़ा ओ सजन जिना दे ओ मौत ने मारे ओ कदरों में ओ थोड़ा ते टुर गए यार मुहब्बतां वाले वाह 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 सुभान ते अल्लाह ले गए नाल ही हासे दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद ते जाए केड़े पासे असा तुसा हुण मिलना नहीं ते पई हमें जुदाई रब मिलाया ते फिर मिलांगे और उम्मीद न काई इस कलमे दे राज ने आगे ने इस कलमे दे राज ने आरे ने इस डूब दे बेड़े तारे ने इस डूब दे बेड़े तारे ने दुनिया ते कम अकल इंसान तू क्यों आया किवें आया पुछ जाके तू कोल सहाबा उन्ना किवें यार मनाया इस कलमे दे राज ने आरे ने इस डूब दे बेड़े तारे ने डूब सकती नहीं तूफान की तुगयानी में वाह जो भी कश्ती हो मोहम्मद की निगाह बानी में इस गल में दे राज ने आरे ने इस डूब दे बेड़े तारे ने सानू दसिया नबी जी प्यारे ने पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे यार हवाले रब दे हो ते मेलनी चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फिर मिलांगे उच्चियां लंबियां टालियां यार वाह ते घनियां जिना दियां छावां हर शे बाजारों लब जांदी है पर नहीं लभदियां मां